اب ہمارے یہاں ان کے علاوہ انہیں چھوڑ کر جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں، کسی ایشور کو نہیں مانتے، انہیں چھوڑ کر پھر جو دوسروں کی بندگی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں یا کچھ شکلیں آتی ہیں سامنے، ان میں وہ اس کی طرح طرح سے توجیحات کرتے ہیں، انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ہم اسی ایک کی کر رہے ہیں بندگی، جب وہ کچھ دوسروں کی کرتے ہیں. کچھ قرآن نے کچھ مثالیں، ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر قرآن نے اسے منع کیا ہے. ایک بات تو بہت واضح طور پر یہ کہ قرآن نے یہ صاف کر دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے اپنا کلام اتارا، جو اللہ نے نازل فرمایا. اب یہ بہت زیادتی ہوگی کہ اسے بھی لوگ دوسری چیزوں پر اپلائی کرنے لگے. جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اسے حکم نہ بنائیں، آخری فیصلے اپنے اس کے مطابق نہ کریں، جو فائنل اتھارٹی اسے نہیں مانے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑے حصے کے اوپر ان لوگوں کے یہاں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، انہیں تو جانے دیں. یہ بہت واضح الفاظ ہیں لیکن بہت سخت تنبیہ ہے. حکم بنانا، اس کے مطابق حکم دینا، اسے فائنل اتھارٹی بنانا، ججمنٹ کا آخری حق اسے دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. یا حکم اس کے مطابق فیصلے. ہمارے یہ بہت سخت بات ہے، جسے میں نے کہا کہ بہت صاف ہے، بہت واضح ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی بہت عام ہے. لوگ شرک صرف اسے سمجھتے ہیں کہ جہاں کوئی مورتی پوجا کر رہا ہو. اس سے آگے کچھ لوگ بڑھتے ہیں، شرک اسے سمجھتے ہیں جہاں کوئی قبروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہو. یہ جو قبروں پر سجدے کرنے والے ہیں، یہ اسے شرک کہتے ہیں. کہ مورتی کی جو کوئی پوجا کر رہا ہے اسے شرک کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. ابھی اس سے اور اوپر اٹھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبروں پر بھی سجدہ کرنا منع ہے، یہ غیر اللہ کو ہو جاتا ہے، وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کی اب بات کر رہا ہوں. قرآن کی اس آیت کے مطابق کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کسی کے پاس سے بھی آئے ہو، کہ اسے اللہ کے کلام کے مقابلے میں فائنل اتھارٹی بنایا جائے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کفر ہو جاتا ہے. بہت سخت بات ہے. ہمارے یہاں وہ کلیکشن جو احادیث کا کہلاتا ہے، وہ حدیث اسے بھی کہتے ہیں جو کسی صحابی نے کچھ کہا، اسے حدیث صحابہ کہتے ہیں. احادیث صحابہ، حدیث کسی صحابی کی حدیث کہتے ہیں بات، کہی ہوئی بات. میں ان احادیث کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، وہ ان کی احادیث ہیں. لیکن حدیث کے وہ سارے مجموعے، چاہے اس کی جتنی تحقیقات کر لی گئی ہوں، ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ حدیثوں کی پرکھ کا صحیح اور غلط ہونے کا معیار تقریباً سارا بے پناہ زور جو ہے وہ راویوں کی تحقیق کے اوپر ہے. نیریٹرز جتنے ہیں درمیان میں راوی، ان کی تحقیق کر لی. تو اب اس کی سند، چین آف نیریشنز اگر تحقیق کے اندر بہت مضبوط نکلی تو اب اسے کہتے ہیں یہ آخری طور پر یہ بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ضروری نہیں ہے. اس کا بہت بے پناہ اہمیت ہے. اسناد کی، سند کی، چین آف نیریشنز، ان کی تحقیق کی بہت اہمیت ہے.
لیکن جتنی اہمیت ہمارے یہاں دی گئی ہے اور اس کو سب کے اوپر باقی سارے اور جتنے پیمانے ہیں ان سب کے اوپر اسے ایسا حاوی کر دیا گیا ہے کہ اس سے دین میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو لوگ جھوٹے تھے, جھوٹی حدیثیں گڑی, انہوں نے سندیں بھی تو گڑی, ساتھ میں چین آف نریشنز بھی تو گڑی, ایسی تھوڑی کہہ دیا تھا کچھ. اس میں تو بہت سی سندوں میں غلطی ہو گئی تھی, بہت سی سندیں جو انہوں نے گڑی اسناد چین آف نریشنز وہ ایسے گڑ دی کہ وہ اس کے اندر بڑے مستند نام تھے, تو اب وہ شمار ہو جائیں گی صحیح کے اندر. یہ کوئی آخری اتھارٹی نہیں ہوگی. پھر ہمارے یہاں ایک گروپ جو اس معاملے میں بہت سختی کرتا ہے, بڑی شدت اختیار کرتا ہے, اس درجے تک شدت اختیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نام دیتے ہیں اسے بھی وہ وحی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دو طرح کی وحی آئی, ایک وحی ہے جلی, ایک وحی ہے خفی, خفیہ وحی, جو ڈائریکٹ ہمیں پتہ نہیں چلی, وہ نبی کو ملی اور انہوں نے, وہ بھی نبی پر آئی تھی. وحی ہے جلی جسے کہتے ہیں, وہ جو قرآن کی شکل میں انہوں نے ہمیں دیا. پھر وحی ہے خفی, خفیہ وحی کہ جو ہمیں ڈائریکٹ نہیں معلوم ہوا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں جو بھی حکم دیا وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے تھا, وہ بھی وحی تھی. اور اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مثلہ ماہو, قرآن ہی کے مثل, اور اسی کے ساتھ ایک اور وحی بھی نازل ہوئی مثلہ. بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ, جو انہیں نہیں کہنی چاہیے, قرآن کے مثل. تو پھر اس کو جسے وہ قرآن کے مثل ہی ایک وحی کہتے ہیں, اس حدیث کے, اس کی تحقیقات کیوں کرتے ہیں, کیوں کرتے رہے آج تک؟ ریسرچز ہوئی نہیں ہوئی حدیثوں کے اوپر؟ کیوں ہوئی؟ کیا قرآن پر بھی ایسی کوئی ریسرچ ہوئی کہ کون سی آیت اس میں ضعیف ہے, کون سی موضوع ہے, کون سی جھوٹی ہے, کون سی مضبوط ہے, کون سی کمزور ہے؟ کبھی قرآن پر بھی کسی نے ضرورت کی؟ اور اس پر تحقیقات ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں اب ہم نے طے کر دیا کہ یہ اتنی سچی, اتنی جھوٹی اور اتنی ضعیف اور اتنی حسن, اور اس کے گریڈ بنا دیے, ہم نے کر لی تحقیق. کیوں کی؟ تحقیق کرنے کا مطلب یہ کہ یہ اس درجہ وہ نہیں ہے, برابر کا درجہ ہو تو آپ اس پہ بھی تحقیق نہیں کریں گے کہ ایک لفظ ٹھیک ہے ویسے ہم تک پہنچ گیا. اب آپ طے کر رہے ہیں کہ اتنا حصہ وہ ہے جو اس کے اندر صحیح وہی تھا, یہ انسان طے کرے گا. کہتے ہیں وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں, اس کی بھی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی. پھر کیوں کر رہے ہیں آپ تحقیق؟ اور آج تک کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ تحقیق ایک دفعہ ہو کر فائنل ہو گئی, ہوتی چلی جا رہی ہے ہر دور میں. کیسے مثل کہہ دیں گے اسے؟ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی کہ اس کے مثل کچھ نہیں. اور پھر اس کا تحقیق کرنے کا مطلب ہی ہے کہ وہاں غلطی کا امکان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ایسا نہیں دے سکتے کہ جو ان پر نازل ہونے والے, جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا, اس کے خلاف ہو جائے. یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا. اب اگر کچھ چیزیں وہاں مل رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں سند کی بنیاد پر بڑی مضبوط ہے, تو سند کسی جھوٹے نے گڑی ہوگی, بات کو سازش ہو گئی ہوگی. یہ ان حضرات کے جنہوں نے ایک مجموعہ اکٹھی کیا, اس کے بعد سازش کر کے اس میں شامل کر دیا گیا ہوگا. جو کچھ بھی ہوا ہو, یہ بھی تو آپ نے تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یہ ہاں بڑی مضبوط ہے, آپ کی تحقیق کی بنیاد پر. قرآن کی تو کسی آیت پر نہیں کی تحقیق کہ کون سی مضبوط ہے اور کون سی کمزور, اس لیے کہ طے ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی, لفظ تو کیا, لیکن وہاں ہوئی گڑبڑ. تو اس کا مقام اہمیت اپنی جگہ, لیکن قرآن کے برابر نہیں لا سکتے. برابری کا درجہ دیں گے, برابری تو زبان سے کہتے ہیں, وہ مثلہ معہو, اسی کے ساتھ اسی کے مثل, یہ درجہ برابری کا ہو گیا نا. یہ برابری بھی ممکن نہیں ہے, لیکن یہاں تک تو زبان سے کہتے ہیں اور عملاً اس سے اوپر لے جاتے ہیں, اس لیے کہ جہاں پر پھر ٹکراتی ہوئی ملتی ہیں اس سے وہ کینسل کر دیتے ہیں قرآن کی آیت کو, کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی. منسوخی کا مطلب یہ کہ اسے پڑھیے گا, تلاوت کیجیے گا, عمل خبردار مت کرنا اس پر, اس لیے کہ یہ کینسل ہو گئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی آیت کو کہا کہ یہ منسوخ ہو گئی؟ یہ لفظ بولا کسی آیت کے بارے میں؟ یہ آپ تحقیق کر رہے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر جس کے آپ ہی نے تحقیق کر کے کہا یہ صحیح ہے. پہلے آپ نے ہی خود تحقیق کی کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے, اس کے بعد آپ ہی پھر آپ کو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں, تو اب آپ ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اب اس سے فلاں آیت کینسل, اس پر عمل مت کرنا, اللہ کی طرف سے نازل تو ہوئی تھی, پڑھنا نکالیے قرآن سے. پھر
تلاوت قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، تو وہ چیزیں جو ہماری ہدایت کی آج نہیں بنی کیوں ہے، ہماری نہیں رہی تو کیوں ہے اس کے اندر؟ پھر یہ بھی کہیے کہ نکال دیا جائے اب۔ بہرحال جو آخری اتھارٹی اسے نہیں مانے جو اللہ نے نازل فرمایا، کہا کہ یہ لوگ وہی تو کافر ہیں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو، جس نے اپنے آپ کو ایمان لانے والا کسی ایک کو کافر نہیں کہا۔ کچھ کھلے ہوئے لوگ تھے، منافقین وہی تو تھے جو اندر سے کافر تھے اور سامنے سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان میں بعض لوگ اوپن تھے جنہیں سب جانتے تھے، بہت بڑی تعداد ویسی تھی کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے لیکن سب نہیں جانتے تھے، بعض کو سب جانتے تھے۔ ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو مسجدوں میں آنے دیا، ان کے نماز جنازہ پڑھائی، ان کے ساتھ قانونی سلوک وہی کرتے رہے جو کسی ایک مسلمان کے ساتھ میں ہونا چاہیے، بچتے رہے، حفاظت اپنی اختیار کرتے رہے، یہ سب کچھ لیکن لفظ کافر ان کے لیے نہیں استعمال کیا۔ تو پھر اس کے بعد دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہتے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے۔ جب انہوں نے اس حق کا استعمال نہیں کیا تو پھر کس نے یہ حق لے رکھا ہے؟ بہرحال قرآن نے تو پہچانے دی ہیں، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ کیا چیز کفر ہوتی ہے، کیا چیز ایمان ہوتی ہے، کیا چیز منافقت ہوتی ہے، کیا چیز، قرآن نے تو اس کے پہچانے دی ہیں۔ اس کی ایک یہ دی ہے، اس کو خود اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر کے لوگ سوچیں، اور اگر کہیں کچھ کفر میں ملوث ہیں تو ہٹ جائیں۔ جو اسے آخری اتھارٹی نہیں مانتے جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن کو، اسے کینسل کر دیتے ہیں دوسری چیزوں سے۔ جو اسے آخری کہا کہ وہی تو کافر ہیں، وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کی کچھ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کچھ کا انکار کیا تو سب کا انکار ہو گیا، ایک لفظ کا بھی انکار کریں تو سب کا انکار ہو گیا۔